السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو پذیرائی ملی، آج تک کسی شہید کی شہادت کو یہ پذیرائی نصیب نہیں ہوئی۔ امام علی مقام کی شہادت کا ایک منفرد پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا رہا۔ آپ کی شہادت کا ذکر قرآن سے لے کر احادیث نبویہ تک ملتا ہے۔ آپ کی شہادت کا ذکر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بارہا مرتبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر جبریل امین نے بھی کیا، اور آپ کی شہادت کا ذکر آپ نے پیارے بابا جان حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے بھی ملتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ہاں حاضر ہوئی، چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کی تربیت کا ذمہ حضرت فضل کے ہاں سپرد کیا تھا۔ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی چچی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے امام حسین کو حضرت فضل سے لے کر اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت فضل کہتی ہیں، جب میں دوبارہ مڑ کر متوجہ ہوئی، کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے محبوب، میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے امام حسین کو سینے سے لگا کر کہا کہ ان قریب میری امت کا ایک گروہ میرے حسین کو شہید کر دے گا۔ پھر حضور نے اپنی مٹھی کھولی، فرمایا، فضل یہ مٹی دیکھ رہی ہے، سرخ رنگ کی مٹی، اس جگہ پر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بڑے وقت کے بعد تشریف لائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمہ، رب سے بارش کے فرشتے نے اجازت مانگی ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو میرے پاس بارش کا فرشتہ آنے والا ہے، لہذا تم دروازے پر نگہبانی کرو کہ کوئی اور انسان اس دروازے سے داخل نہ ہو میرے پاس۔ یہاں تک کہ وہ بارش کا فرشتہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات چیت کر رہا ہے، اتنے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دروازے سے جس پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کر رہی تھی، اسی دروازے سے گزر کر حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ کا بچپنا ہے، آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتہ کہنے لگا، کیا آپ اس بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو کہا، اے اللہ کے محبوب، اس کے بارے میں آپ کو خبر نہ دوں کہ ان قریب امت کا ایک گروہ تیرے اس بیٹے کو شہید کر دے گا۔ پھر اس فرشتے نے کہا، اے اللہ کے محبوب، میں آپ کو وہ جگہ نہ دکھاؤں جہاں آپ کا یہ بیٹا شہید ہوگا؟ پھر اس فرشتے نے ہاتھ مارا، پھر ہاتھ میں کچھ مٹی تھی، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، اے اللہ کے محبوب، یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں آپ کا یہ بیٹا شہید ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ اسی طرح کی طبرانی کی ایک روایت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مٹی حضرت سلمہ کو دی، فرمایا، سلمہ، یہ مٹی اپنے پاس رکھ لو، یہاں تک کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو یہ یقین کر لینا کہ آج میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک لطیف نقطہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو یا باقی ازواج میں سے کسی کو نہیں عطا کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس وقت جب میرا حسین شہید ہوگا، سب کا انتقال ہو چکا ہوگا، اگر کوئی باقی ہوگا تو وہ حضرت المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات ہوں گی۔ جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے سفر کا ارادہ کیا، تو میں نے رو کر کہا، اے پیارے لاڈلے بیٹے، آپ وہاں عراق جا کر مجھے پریشانی میں مبتلا نہ کریں، تیرے بغیر ہمارا چارہ نہیں اگر آپ وہاں چلے گئے، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی، میں نے سنا تھا اللہ کے محبوب کی زبان سے کہ عراق کی سرزمین پر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا، اے حسین، عراق کی سرزمین پر جا کر وہ سفر اختیار کر کے مجھے پریشانی میں مبتلا نہ کرو۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی
عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اماں جان، یہاں پر بھی تو یزید اور اس کی فوج نے زمین تنگ کر دی ہے، اب وہ یہاں پر بھی تو وہ مجھے مبعوث کرنے کی کوشش میں ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں عزیمت کا رستہ اختیار کر کے رب کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن وہ سفر اختیار کیا کرب و بلا کا، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں بھی وہ روزانہ بوتل سامنے رکھ کے دیکھا کرتی تھی کہ میرے حسین کی شہادت کا وقت کس دن مقرر ہے۔ جس دن عاشور کا دن آیا 10 محرم الحرام کو، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ بوتل میرے سامنے تھی، جب میں نے اس بوتل کا ڈھکن جو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس مٹی کو محفوظ کر رکھا تھا، بوتل کا ڈھکن کھول کے دیکھتی ہوں کہ وہ مٹی اب تازے خون میں بدل چکی ہے اور اس خون سے میرے حسین کی خوشبو آ رہی تھی، تو اس دن میں سمجھ گئی کہ میری دنیا لٹ گئی اور میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70 ہجری کی ابتدا اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتے رہنا۔ یعنی یہ جو 70 ہجری کی ابتدا تھی، اصل میں یزید کی حکومت کی ابتدا تھی۔ اسی 70 ہجری کی ابتدا میں میرے حسین کی شہادت کا اندیہ تھا، میرے حسین نے شہید ہو جانا تھا، تو اس وقت اور اس دن سے پناہ مانگتے رہنا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی دعا میں 70 ہجری کی ابتدا سے اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے، یعنی یزید کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا دکھ تھا اور جو غم تھا، ظاہر ہے وہ امت کے لیے ایک بہت بڑا دکھ اور درد تھا، خصوصاً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرنے والے تھے، آل رسول کے ساتھ جو محبت کرنے والے تھے، ان کے لیے تو یہ درد اور الم اور دکھ کا ایک پہاڑ تھا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں سفر پر تھا، آپ مقام نینوا پر رکے اور آپ نے فرمایا، اے ابو عبید اللہ، فرات کے کنارے صبر اختیار کرنا۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتلائی کہ اے علی، تیرے بیٹے حسین کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں مٹی دکھائی مجھے، اور اس مٹی کا رنگ سرخ تھا۔ فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت اسبغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مولا مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ سفر پر تھے، جب ہم جہاں آج امام علی مقام امام حسین کی قبر ہے، جب یہاں پر پہنچے تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے کہا، میرے ساتھیوں رکو، یہ وہ جگہ ہے جہاں آل رسول اپنے گھوڑے باندھیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آل رسول کو شہید کیا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے حسین بیٹے کی لاش پڑی ہوگی۔ اور پھر فرمایا یہ وہ شہادت ہوگی جس شہادت پر زمین و آسمان رو پڑیں گے۔ یہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی انفرادیت، کہ جتنی قرآن کی آیات شہادت پر دلالت کرتی ہیں، ان کا اولین مصداق میرا حسین ہے۔ جو صبر پر، آزمائش پر، دکھوں اور تکلیفوں پر جو صبر کرے، سینہ تان کر دکھوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کرے، جو ہر دکھ اور پریشانی پر صبر کرے، جہاں جہاں قرآن نے یہ باتیں بیان کی ہیں، ان کا اولین مصداق میرا حسین ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے متعدد مرتبہ شہادت حسین کا ذکر ہے، اگر وہ جبرائیل کا بیان ہو تب بھی حسین کی شہادت کا ذکر ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو بھی امام حسین کی شہادت کا ذکر ہے۔ ام سلمہ کی وہ گواہی کہ جب مٹی خون بن جائے تو امام حسین کی شہادت کا ذکر ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نہر فرات کے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔